بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل پور سے بھائی محمد رمضان صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب کیا تاریخ میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ کعبہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا طواف کرنے چلا جایا کرتا تھا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو یہ فرما دیں یہ کس کتاب میں لکھی ہے؟ محمد رمضان۔ جی میرے محترم بھائی، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اکثر و بیشتر باتیں جعلی اور من گھڑت ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ کعبہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا طواف کرنے چلا جایا کرتا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عقل ہی کے خلاف ہے کہ کعبہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا طواف کرنے جایا کرے۔ کیا کعبہ کسی نبی کا طواف کرنے گیا ہے؟ بالخصوص امام الانبیاء کا طواف کرنے کبھی گیا ہے؟ بلکہ حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اشتیاق رہتا تھا، بڑا قلق رہتا تھا کہ آپ کعبہ کی طرف جائیں، کعبہ کا طواف کریں، کعبہ کی زیارت کریں، آپ مکہ میں جائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اشتیاق اور قلق کے ساتھ مدینہ میں تھے، اس وقت کیا کعبہ چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں یہیں آ گیا ہوں، آپ میری یہاں زیارت کر لیں، میرا طواف بھی کر لیں؟ چہ جائے کہ کعبہ خود طواف کرے، وہ بھی پیران پیر عبد القادر جیلانی کا؟ میرے محترم بھائی، یہ عقلاً ہی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بھی مستند کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ کعبہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کا طواف کرنے جایا کرتا تھا۔ میں نے عرض کر دیا یہ عقلی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے تو ہمیں بتا دیں، تو میرے محترم بھائی ہماری نظر سے ایسی کوئی بات نہیں گزری۔ میں یہاں آپ کو ایک قانون عرض کر دیتا ہوں کہ محض لکھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے۔ ہر بندہ ہر نتھو پھتو اٹھ کر لکھ رہا ہے، جو مرضی جو دل میں آئے وہ لکھ رہا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات معتبر نہیں ہوتی، اس کا مستند ہونا اصل ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، محدثین نے ان کے درجات بنائے ہیں، ان کی درجہ بندی کی ہے کہ یہ حدیث کی کتاب جو صحیح ہے یہ اس سے کم درجے کی، یہ اس سے کم درجے کی، یہ اس سے کم درجے کی، حتیٰ کہ بعض کتابیں موضوعات کی بھی ہیں، یہ ساری روایتیں جعلی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی، لکھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے، اس کا صحیح ہونا اصل ہے۔ اسی لیے تو ہم حدیث صحیح کہتے ہیں، حدیث ضعیف کہتے ہیں، حدیث متروک کہتے ہیں، معلل کہتے ہیں۔ کتنی حدیث کی کتنی اقسام ہیں، اسی وجہ سے بنائی گی کہ اسماء و رجال کا ایک علم ہے، حدیث میں جرح کرنے کا ایک پورا علم ہے۔ محدثین نے ہر حدیث کی چھان بین کی کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی نہیں، یہ کن ذرائع سے آئی ہے، جن لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، وہ ثقہ راوی بھی ہے یا نہیں۔ ایسی چھان بین کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پھر درج کی گئی، اس کے درجہ بندی کی گئی کہ یہ صحیح ہے، یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، اگر کسی کتاب میں یہ واقعہ مل بھی جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ محض لکھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے، اس کا مستند ہونا اصل ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ عقلاً ہی ٹھیک نہیں ہے، کہ میں مثال دے چکا ہوں حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو بڑا اشتیاق اور قلق تھا کہ مدینہ سے مکہ جائیں، طواف کریں، بیت اللہ کی زیارت کریں، لیکن اس قلق اور افسوس میں بیت اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آیا۔ جب اللہ کے رسول کے پاس نہیں آیا تو اور کسی کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے یہ سرے سے ہی من گھڑت بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی من گھڑت باتوں کی پہلے ہی بڑی بھرمار ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام من گھڑت باتوں سے زیادہ لذت حاصل کرتی ہے، جو صحیح روایات ہیں وہ سنتی نہیں ہے۔ اور آج کل خطیب بھی وہی چڑھتا ہے جو جعلی اور بے بنیاد باتیں سناتا ہے، جو من گھڑت باتیں سناتا ہے، جو ایسی باتیں آپ کو سنائے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی جب قبر میں گئے تو منکر نکیر آئے، تو انہوں نے جب سوال کیا تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے منکر نکیر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ یہ واقعہ دیکھا کس نے بیان کیا؟ اور فرشتوں کے بالوں سے پکڑنا یہ اچھی بات ہے؟ اور میرے محترم بھائی، اس طرح کی اور بہت ساری جعلی اور بے بنیاد باتیں ہمارے معاشرے میں بھرپور ہیں، ہمارے معاشرے میں خوب پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہ جاہل خطیب جو آج کل بنے ہوئے ہیں، یہ ایسی من گھڑت باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ جعلی باتیں ہیں،
یہ کسی کتاب میں لکھی بھی ہوں تو ایسی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ یہ کسی مستند ذرائع سے نہ آئی ہوں۔ اگر مستند ذریعے سے کوئی ایسی بات آئے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی باتوں کی سند صحیح نہیں۔ نمبر ایک تو ایسے واقعات کا کوئی قانون نہیں بنایا گیا جیسا کہ حدیث کا قانون بنایا گیا کہ روایت لینی کس راوی سے اور کس راوی کی روایت نہیں لینی۔ ان واقعات کو بیان کرنے والے راویوں کے حالات جو ہیں وہ مدون نہیں ہیں، ایسی روایتوں کے بیان کرنے والے راویوں کے احوال متعین نہیں ہیں، معروف نہیں ہے کہ کون بیان کرنے والا تھا، بیان کرنے والے کی زندگی کیسی تھی، بیان کرنے والا کو سکھا تھا یا جاہل آدمی تھا کوئی، یا کوئی ایسے دھوکے باز تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائی، اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں جن کے درج کرنے میں وہ اصول نہیں اپنائے گئے جو کہ کسی روایت کے درج کرنے میں اصول اپنائے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں روایت کو نہیں لیا جائے گا، اس پر پورا اعتماد نہیں کیا جائے گا۔